کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اپنی بات شروع کرنے کے موقف میں اس وقت رہوں گا جو اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں پڑوسیوں کو ذرا کاندھے پر جسم پر ہاتھ لگا دیں جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی سو رہے ہیں۔ صبح صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھے، اذکار یاد دہانی دعائیں کروائی گئی ہیں، اور یوجولی 5-6 دن تو ہم لوگ نوکری کرتے، کاروبار کرتے، پڑھتے، کالج جاتے، کچھ اسکول والے بھی لگ رہے ہیں مجھے۔ سنڈے ذرا مزے کا دن ہوتا ہے، وہ مزے میں ٹھنڈے ٹھنڈے صبح میں سونے کا مزاج عام ہے، اور شاید کچھ ہم حیدرآبادی میں بہت زیادہ ہی عام ہے بقول ان لوگوں کے جن کے بارے میں یہ مشہور ہے، بالخصوص حیدرآبادی ہم جیسوں کے، کہ بہت زیادہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اٹھتے ہی بھوک ہوتی، کھاتے ہی نیند آتی، تو اب اٹھے، بھوک کا بھی موسم ہے، اس لیے کہ سونے نہیں دے رہے ہیں عیسائیوں والے۔ تو میں دراصل آپ ہی کی عمر میں اسی مقام پر 93, 94, 95 میں آیا کرتا تھا۔ تقریباً 30 سال ہو گئے عیسائیوں سے جڑے ہوئے، پھر اس کے بعد جماعت میں رکن بنے۔ آج بڑے عرصے کے بعد وادی ہدا آیا ہوں، اس لیے کہ میں بھی یہاں نہیں رہا کرتا تھا، 1.5-2 سال پہلے واپس آیا انڈیا۔ اپنے دور کا 90s کا عیسائیوں منظرنامہ مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر یاد آ رہا ہے۔ ہم بھی آپ لوگوں کی طرح ننھے منھے بھی سے کہیے، معصوم چہرے بھی کہیے، شاطر مزاج بھی کہیے، سپر ایکٹیو ہائپر ایکٹیو بھی کہیے، بھولے بھالے بھی دکھتے تھے، شانے بھی دکھتے تھے۔ ایک عجیب جذبہ تھا عیسائیوں کی زندگی کا۔ بس ایک نئی چیز جو ہمارے دور میں نہیں تھی وہ ہے کہ ہم لوگ پروگرام ہوتے نعرے نہیں لگاتے تھے۔ آپ لوگ آج کل بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ABVPs اور اسٹوڈنٹ اورینٹڈ ہو گئے، تو ذرا ہر بیچ میں نعرے لگاتے۔ ہم لوگ ایکٹیویزم میں بھی زیادہ نعرے دے دیتے تھے زبان کے بجائے۔ میرا ٹاپک فکر آخرت ہے، اور میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے وہی ہمارے ایک ساتھی نے بھی شروع میں کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو اسی سے ریلیونٹ اور ریلیٹڈ ہے۔ میں دراصل آپ کے سامنے فکر آخرت کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں، کیسے پیدا کی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی آئی، اور آج اس فکر آخرت کو میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت کیوں ہے اور کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو میں کوشش کروں گا کہ اپنے دیے ہوئے وقت میں ختم کروں، مکمل کروں۔ قرآن مجید نے جو تذکرہ کیا ہے کہ کلا بل تحبون العاجلہ، وہ دراصل ایک بیک گراؤنڈ تھا جس میں کفار قریش ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور وہ جو جنت دوزخ کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ واقعی پیش آنے والی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ہرگز نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ تم اس دنیا سے محبت رکھتے ہو اور باقی رہ جانے والی آخرت کو بھول جاتے ہو، ٹال دیتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو،
اسے یاد نہیں کرتے. چونکہ بات بہت بڑی ہے، مواد اور کنٹینٹ کافی ہے اور وقت کم ہے، تو میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ فکر آخرت میری اور آپ کی ایمان کا حصہ ہے. میں اور آپ نے قرآن مجید کے مطالعے کے ذریعے، دروس کے ذریعے سے، مول صاحبوں کے ذریعے سے، امی ابو کے ذریعے سے بچپن سے سنا ہے کہ ایمان لانے کے جتنے بھی ذریعے ہیں اور جن پر ایمان لانے پر ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس میں ایک آخرت بھی ہے. جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ مسلم اور مومن نہیں کہلائے جا سکتے، ایمان والے نہیں کہلائے جا سکتے. اب اس پر یہ ایمان لانا کیا کہتے ہیں، اس کی تشریح سے زیادہ میں آپ کو فکر آخرت کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، اس پہ زیادہ گفتگو کر لوں. فکر آخرت کے دو چھوٹے چھوٹے ورڈز اور ٹکڑوں کو پہلے جوڑ دیا گیا. چلیے آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیتے ہیں. فکر الگ، آخرت الگ. فکر کسے کہتے ہیں؟ یہ مائک میری آواز کا مسئلہ ہے یا میں بوڑھا ہو جانا چاہیے، جھکنا پڑ رہا ہے. فکر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے بارے میں بار بار سوچنا، غور کرنا، یاد کرنا، دھن سوار ہو جانا، جنون کی کیفیت میں آ جانا، دن رات، اندھیرا اجالا، اکیلے میں، لوگوں میں، گھر میں، آفس میں، محلے میں، واٹس ایپ چلاتے وقت، موبائل دیکھتے وقت، راستے میں جاتے وقت، سب جگہ ایک چیز یاد رہنا، اس کو فکر کہتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ واقعہ اور سابقہ پڑتا ہے؟ دیکھ لیجئے آپ کہ گھر میں نانی، دادی، امی، بہن، خالہ کے ذریعے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بتانا ہے دھڑکی ہو رہی، اختلاج ہو رہا، ہیبت ہوئے ویسا دکھ رہا، نیند نہیں آ رہی. ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، ڈاکٹر کو بتاتے، کچھ ٹیسٹ ہوتے اور اس کے بعد رپورٹس آتی. پھر پوچھتے کیا ہوا گھر میں، بولتے رپورٹس آنے والے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بولتے کیا ہوا، رپورٹس آ جاتے. ڈاکٹر صاحب کو پوچھتے، بہت بے چین رہتے، کیوریسٹی رہتی کیا ہوا، کہ کیا پرابلم ہے گی. ڈاکٹر صاحب کو پوچھتے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، انہوں پورے رپورٹس دیکھ کر بولتے نہیں سب نارمل ہے، آپ سوچ رہے ہیں زیادہ شاید. اکثر آپ دیکھیے نانی دادی سے لے کے آج تک بھی آپ بہت فکر میں دکھ رہے ہیں، پریشان دکھ رہے ہیں. وہ ایک لمبی لسٹ نکل جاتی ہے، امی کی طرف سے، ابو کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، خالہ کی طرف سے. کیا ہاں وہ بچہ باہر نہیں گیا، پڑھ لیا، معاشی حالات خراب ہے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، بہت ذرا پریشان ہوں، وہ قرضوں میں ہوں، بہت دن سے پیسے لیا تھا کسی سے، دے نہیں سکا، نقصان ہو گیا. یہ سوچنا، غور کرنا، اس کے بارے میں دھن سوار ہونے کا نام فکر ہے. ایسی اور ایک مثال، آپ بہت دن کے بعد کسی سے ملے، دوست ہوں یا پھر کوئی رشتہ دار ہوں یا محلے والے ہوں، اچانک دیکھتے ہیں ان کو چوکنا ہو گیا، اچھے میں پڑ گئے، ارے بھائی کیا خیریت، ارے معاذ مصب کیسے تھے آپ، دبلے ہو گئے بھائی، پورے بال کم ہو گئے آپ کے، پہلے کیسے تھے، حشاش مشاش، ہٹے کٹے، کیا بات ہے. ان کی ایک لسٹ نکل جاتی، او بھائی بہت پریشان ہوں، امی کا انتقال ہو گیا، ابو قرضوں میں آ گئے، گھر کا بڑا ہوں، جاب نہیں ملی. اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، غور کر رہا ہوں، صبح شام یہ دھن لگی ہوئی ہے، اسی کا نام فکر. آخرت کسے کہتے ہیں یہ تو ہم سب کو بتانے کی ضرورت ہے. آخرت کسے کہتے ہیں کا بہت آسان جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا اور اس دنیا کو بنانے کے بعد ایک متعینہ وقت پر اس دنیا کو بھسم اور ختم کر دے گا. اس دنیا کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو اور ایک دنیا میں پھر پیدا کرے گا اور زندگی دے گا. اس زندگی میں اس زندگی کا حساب کتاب لیا جائے گا اور جو اس دنیا کی زندگی کے حساب کتاب میں کامیاب ہو گیا اسے جنت اور جو ناکام ہو گیا اسے جہنم دی جائے گی. اس کا نام آخرت. اب اس آخرت کو اور فکر کو جوڑ لیجیے، میں نے ٹکڑے کر دیے تھے، اب جوڑ لیجیے. فکر آخرت کا کیا مطلب ہوا
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کی زندگی کو بحیثیت مومن مسلم اس طریقے سے گزارا جائے کہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد برپا کی جانے والی زندگی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی زندگی ملے جو جنت والی ہو، تو اس کے لیے اس دنیا کے اندر ہر عمل کرتے وقت اپنے ذہن میں یہ بات پیوست پینیٹریٹ کر لی جائے کہ میرے اس ایکشن، عمل، کردار، واقع، حرکت، خیال سے مجھے اللہ کی بنائی ہوئی آخرت کی زندگی میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی۔ اسے کہتے ہیں فکر آخرت۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہ فکر آخرت کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو یہ تصور اور یہ ذہن میں بات پینیٹریٹ کر دی گئی ہے کہ میرا جینا، مرنا، پڑھنا، کھانا، سونا، ترقی کرنا، ہیومینٹی کی سروس کرنا، عیسائیوں میں کام کرنا، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ میرے اپنے رب کے پاس جانے والی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر دینے اور وہاں کامیاب ہو جانے کا نام۔ دراصل یہ دنیا کی زندگی کی کوششیں ہیں جو آخرت میں مجھ کو اور آپ کو ثمرآور کریں گے۔ اس فکر آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تو کیے ہی تھے، وقت کے نبی تھے، اللہ کی طرف سے چوزن پیپل میں سب سے اعلیٰ شخص تھے، نبی کی حیثیت میں مکے کے اندر لوگوں کو دعوت دیتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آخرت کا کوئی تذکرہ کرنا میرے اور آپ کے لیے اس معنی میں کوئی بہت بڑی اور اہم بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت کا، قرآن مجید کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جو فکر آخرت کا تصور پیدا کیا تھا وہ دراصل اصل کلائمیکس ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رول ماڈل تھے۔ قرآن مجید نے آپ کی تعریف، آپ کا انٹروڈکشن ہی رول ماڈل کی حیثیت میں کروایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق حدیث کے مفہوم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا تھے، روٹین کیا تھے، صبح شام کیا تھے، جب سوال کیا گیا تو جواب کیا دیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے پوچھا گیا تو جواب کیا دیا گیا؟ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن مجید کا چلتا پھرتا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تیار کیا اس فکر آخرت کے تصور میں، وہ ایک غیر معمولی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، جو ہم احادیث میں، سیرت کے واقعات میں پڑھتے ہیں، راتوں میں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، پیر میں سویلنگ ہو جاتی، ورم آ جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو گناہ بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، پھر یہ لمبی لمبی نمازیں اور دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ افلا عبدن شکورا، یا عائشہ میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کے ساتھ جب اپنے صحابہ کو سوچا تو فکر آخرت کا ایک عجیب و غریب منظر ہمیں مدینے کی اس زندگی میں ملتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، انہوں نے اسی فکر آخرت کے تصور کو جو آج میرے اور آپ کے پاس ہیں، جب اس کو سمجھا تو ان کی دنیا 360 ڈگری کے کانسیپٹ میں، 180 ڈگری کے کانسیپٹ میں چینج ہو گئی۔ نارمل ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وضو کر رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہم بھی وضو کرتے ہیں نا، احادیث میں آیا ہے جب وضو کر رہا ہے تو ہاتھ دھو رہا ہے تو کوہنی تک نہیں، یہاں تک۔ صحابہ دیکھے اور بولے ہم لوگ سب تو یہاں تک دھوتے ہیں، یہ آدمی یہاں تک دھو رہا ہے۔ اس کے پاس گئے اور پوچھے کیا بات ہے، آپ وضو کر رہے ہیں تو کاندھے تک ہاتھ دھو لے رہے ہیں، ہم تو کوہنی تک دھوتے ہیں، کوہنی تک دھوئے تو وضو ہو جاتا۔ وہ بدو ٹائپ کا آدمی، میری اور آپ کی زبان میں کم پڑھا لکھا، بولا آخرت میں مرنے کے بعد جہنم میں جسم نہیں جلائے جانا، یہ وضو کے پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ یہ وضو کرنے پر اور اس کے پانی سے
جہاں جہاں پانی لگتا ہے وہ جسم کا حصہ بچ جائے گا. مجھے ڈر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جسم کا مکمل حصہ پانی سے صاف کر لوں، دھو لوں، تاکہ مجھے آخرت میں جلایا نہ جائے وہ جگہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ میں یہ کیفیت پیدا کی، ان کا کیریکٹر بہت غیر معمولی اعلیٰ. ان کے کچھ پرومیننٹ نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور سب سے اعلیٰ کیریکٹر والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ایک مفہوم میں فرمایا، لوگوں اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین شخص کو اگر پیدا کیا ہے تو ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنت کے 8 دروازے بنائے گئے، کسی نمازی کا، کسی روزے دار کا، کسی زکوٰۃ دینے والے کا، حج کرنے والے کا. صحابہ نے پوچھا بخاری کی آتھنٹک حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے جو 8 دروازوں سے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے جو اس امت میں 8 دروازے سے جنت میں پکارے جاؤ. اور یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمین پر جتنے لوگوں نے میری مدد کی، کسی نے قرض دیا، پیسہ دیا، غلاموں کو چھڑانے میں مدد کی، ایمان لائے، میری جان کی حفاظت کی، مال کی حفاظت کی، میری عزت و آبرو کی حفاظت کی، جن جن لوگوں نے مدد کی میں نے ان لوگوں کی مدد کا بدلہ اس دنیا میں پورا کر دیا. اس زمین پر صرف ایک شخص ہے جس نے مجھ پر احسان کیا، میری مدد کی، اور میں نے اس کا بدلہ پورا نہیں کیا. اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی پورا کرے گا. اس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ایک لمبی فہرست ہے. اور یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت کا تصور آپ جانتے ہیں کیا تھا ذہن میں؟ لیٹے ہوئے ہیں جھاڑ کے نیچے اور پتے تن کے گر رہے ہیں چہرے پر. وہ تن کا پتا ہاتھ میں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے ابوبکر کاش تو یہ پتا اور تن کا بنا دیا گیا ہوتا، اور یہ تن کا جیسا اڑ جا رہا ہے ہوا میں ابوبکر تو بھی ایسا ہی اڑ جاتا، ختم ہو جاتا. کل تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا نہیں پڑتا. چڑیا جا رہی ہے چہکتی ہوئی، اس چڑیا کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ اگر کاش تو بھی یہ چڑیا بنا دیا جاتا، دانا چگتا، کھاتا پیتا اور مر جاتا، کل اپنے رب کے پاس کھڑے ہو کے تجھے حساب کتاب دینا نہیں پڑتا. اسے کہتے ہیں فکر آخرت. اور کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی. اس فکر آخرت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں پیدا کیا. اس میں بہت ایلیٹ قسم کے پرسنالٹیز میرے اور آپ کے سامنے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا نام عمر ہوتا ہے. اس زمین پر سب سے اعلیٰ انبیاء کے بعد رول ماڈل حکومت اور گورننس کسی نے کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بے شمار احادیث، وہ محل، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم رکھنے سے پہلے عمر کی غیرت کا یاد آ جانا ایک لمبی فہرست ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت کا تصور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک محل تعمیر کیا گیا، خوبصورت ترین شاندار بڑا محل. میں دیکھتا ہوں اور دل چاہتا ہے کہ قدم رکھوں، پھر میں جبرائیل امین سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس کے لیے بنایا گیا؟ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے، تو میں قدم رکھنے سے رک جاتا ہوں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں آ کر کہتے ہیں کہ میں جب معراج کا مجھے لے کر گئے اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروائے تو وہاں ایک محل دیکھا، اور اس محل خوبصورت ترین محل، ایک بڑا ہاؤس ہے
قدم رکھنا چاہا، لیکن جب کہا گیا کہ عمر بن خطاب کا ہے تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر کے لیے جو محل بنایا گیا اس میں عمر سے پہلے میں کیسا قدم رکھوں، ہٹ گیا۔ اسی محفل میں حضرت عمر بن خطاب بھی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر رکھ دیتے، قدم رکھ دیتے اس محل میں، عمر تمہارے لیے بنایا گیا، میں کیسا قدم پہلے رکھوں۔ یہی عمر اس دنیا میں کہتے ہیں کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا چاہیے، تمہارے لیے کیا چاہیے، تمہاری خواہش کیا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ بس مجھے میرا رب جب بلائے تو میرے گناہ اور میرے ثواب کے کام برابر سرابر ہو جائے، مجھے جنت ملے نہ جہنم ملے، میں بچا دیا جاؤں، میرے لیے کافی ہے۔ اسے کہتے ہیں فکر آخرت۔ ہم اس فکر آخرت کو انہی عمروں سے پیدا کرنا پڑے گا۔ دیکھو روز 40s 50s 60s کے بعد تو فکر آخرت آہستہ آہستہ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ وقت کا فرعون، حامان، نمرود، MBS، امبانی، ولید بن طلال، جیف بیزوس اپنے دور میں خوب زندگی گزارے، لیکن یہ 60 70 کے بعد ان کو بھی احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اب دنیا سے جانا ہے۔ صحیح عمر میں ہی فکر آخرت کا تصور پیدا کیا گیا تو پوری زندگی اچھی گزرے گی اور آخرت میں پھر رب کے پاس کامیابی کا ایک امید بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتھیوں کے اندر فکر آخرت کا تصور جب پیدا کیا تو یہ بڑے عجیب و غریب، یونیک، پیکولر، اعلیٰ کردار کے لوگ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے آپ کو، سیرت پڑھ جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راتوں میں نمازیں پڑھتے اور دعائیں کرتے تو روتے ہوئے کرراتے ہوئے جب دعائیں کرتے تو سیرت میں آتا ہے ان دعاؤں میں شامل کرتے اے دنیا تم مجھ سے دور ہٹ جا، تیرا سفر بہت خلیل ہے، چھوٹا ہے، اور میرا مقصد بہت طویل ہے، بہت بڑا اور لمبا ہے۔ اے حقیر دنیا مجھ سے دور ہو جا، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر بن غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا، سیرت پڑھ جائیے آپ۔ اگر صحابہ ملتے اور ان صحابہ میں کوئی ایک صحابی کہتا کہ میری یہ عمارت ہے، بلڈنگ ہے، یہ اناگریشن ہے، گھر برانی ہے، آ جاؤ، تو کہتے کہ اگر کوئی راستے میں مل کر کہتا یا اخی ابو ذر، جواب دیتے مجھے بھائی کیوں کہا، تم میرے بھائی ہو نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو اور مجھ کو مسافر کی زندگی گزارنے کے لیے کہا تھا، تو بڑی بڑی عمارتوں میں رہ رہا ہے، تو میرا بھائی نہیں ہو سکتا۔ تجھے اپنے رب کے پاس جا کر ملنے کے آخرت کی کامیابی سے زیادہ دنیا محبت سے زیادہ محبت ہے۔ عجیب و غریب کردار۔ آج میری اور آپ کے دور میں اس عمروں سے ہی ایک سبق گھوٹا جاتا ہے، 6 7 8 سے پیرنٹنگ میں، اپلفٹنگ اور اپبرنگنگ کے اندر ہی کیا گھوٹا جاتا ہے ایک سبق، بھیا MS کرے نہیں، US جا کے سیٹ ہو گئے نہیں، قرضے ختم ہو گئے، گھر لے لیے وہاں US میں بھی ذاتی گھر ہے، یہاں بھی گھر لے لیے، گاڑی ہے، انویسٹمنٹ، بزنس کر رہے، یہاں پر بھی بہت پیسے کمائے، تم بھی ایسے بننا ہے بیٹے۔ وہ باجی پیسہ کیسا MBBS کر کے شادی بھی کر رہے، تو کیا ہوا، جا کے پھر ڈاکٹر بن گئے، اپنا ہاسپٹل چلا رہے، نہیں تمہارے کو بھی MBS کرنا ہے بیٹے، تم بھی MD کا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا پڑھیے، بہت اچھا کمائیے، لیکن سب کچھ ہی نہیں ہے۔ ان عمروں سے یاد کیجئے، یاد رکھیے ہماری عمر تک پہنچ جائیں گے، 40 40s میں آ جائیں گے تو حدیث کے مفہوم میں جو آیا ہے کہ پلک جھپکنے اور عصر سے مغرب کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے وہ 40 سے 60s کی عمر میں آدمی کا ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کو 40 سال سے پہلے بڑی مہلت ملتی ہے، اور اس 40 سال کے اندر ہی فکر آخرت کا تصور اگر 10 12 14 18 20 سال کی عمر میں آ گیا تو مرنے تک وہ باقی رہے گا کہ اپنے رب کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا ہی اصل فکر آخرت ہے۔ اور صحیح اپنی بات ختم کرتے ہوئے، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تھے، پریسیڈنٹ تھے، لیکن آپ لوگوں کی ہی طرح وہاں کی عیسائیوں جب اسلامی جمعیت طلبہ کی ایک ننھے منھے سے چھوٹے سے بچوں کی طرح پل کر ممبر بن گئے تھے عیسائیوں کے، وہاں کی پاکستان کی، اور جب اس کے بعد پاکستان کے صدر بنے عیسائیوں کے،
اسلامی جمعیت طلبہ کے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے تربیت کرنے اور فکر آخرت کا درس دینے میں ہمارے جو پریسیڈنٹ تھے، ہمارے جو یونٹ کے پریسیڈنٹ تھے، ذمہ دار تھے، ان کا بڑا عجیب طریقہ تھا. کہنے لگے ایک دن کال آیا، کہنے لگے منور حسن کل صبح فجر کے بعد مجھے ملنا. کہنے لگے کہ پریسیڈنٹ بلائے، امیر بلائے، ذمہ دار بلائے ہمارے یونٹ کے، کیسا نہیں جاتے. میں پہنچ گیا فجر کی نماز کے بعد جہاں بلائے تھے، دیکھا کہ 3-4 دوست وہاں بھی آ گئے جمعیت کے عیسائیوں کے، اور سب سے پوچھا تم کدھر. کہنے لگے کہ وہ بلائے نا پریسیڈنٹ صاحب بلائے، ذمہ دار بلائے، میں میرے کو بھی بلائے، آپ کو بھی بلائے. کیا ہے کہ بالکل فجر کے بعد. منور حسن کہتے ہیں کہ ہم سب کو بلائے 3-4 ساتھی، اور اس کے بعد ہمارا ذمہ دار آیا اور کہنے لگا کہ فجر کی نماز کے بعد چلو. سیدھا قبرستان لے کر گیا. ہمارا پریسیڈنٹ قبرستان لے کر گیا فجر کے بعد، اور ایک خبر کھدی ہوئی تھی، اس خبر کو بتا کر کہنے لگا منور حسن یہی تمہارا کیریئر ہے، یہی تمہارا منزل ہے، یہی تمہاری خبر ہے، یہی تم کو آ کر ایک دن سونا ہے. اس جوانی میں پوری زندگی میں ایسے کام کرو منور حسن کہ یہاں آنے کے بعد، سونے کے بعد یہ زمین تنگ نہیں ہو جانا، پھسلیاں اس میں ٹکڑے نہیں ہو جانا، بلکہ یہی تمہارا کیریئر ہے. اس کے لیے تم صبح شام محنت کرو. اسی تصور کے بعد، امیر جماعت بننے کے بعد، منور حسن کہتے ہیں کہ جو سبق عیسائیوں کی لائف میں مجھے خبر کو بتا کر دکھایا اور یاد کروایا گیا تھا، میں نے کوشش کی یا نہیں کی مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے اس سبق کو ایک نوجوان نے کیسا یاد کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان کے گاؤں سے مجھے کال آیا، کہنے لگے تم امیر جماعت اسلامی پاکستان ہو منور حسن، ایک شہید کی نماز جنازہ پڑھانی ہے. تو میں کہا کہ خوش نصیب ہوں کہ ایک شہید کی نماز جنازہ میرے جیسے انسان کو پڑھانے کا موقع مل رہا ہے. میں پہنچا تو گاؤں کی تعداد ہے 500 سے 800 اور 8-10 ہزار لوگ جمع ہیں. میں بڑے اچنبے میں پڑ گیا اور لوگوں سے پوچھا گاؤں میں کتنے لوگ رہتے. کہنے لگے 500-800 لوگ رہتے. پھر یہ کیا ہے 5-8 ہزار لوگ ہیں. کہنے لگے جب کبھی بھی شہید کی نماز جنازہ ہوتی ہے اطراف کے پورے گاؤں امٹ کے آ جاتے ہیں. منور حسن نماز پڑھائے، تدفین ہو گئی. تدفین کے بعد ہمارے پاس گھروں میں، خاندان میں، معاشرے میں کیا کرتے، جو قریب کلوز کے رہتے وہ لوگ پھر گھر کو جاتے، بیٹھتے، باہر کرسیاں رہتے، پانی پیتے، کھانوں کا انتظام کرتے. منور حسن کو شہید کے باپ نے ہاتھ پکڑا قبرستان میں اور کہا منور حسن گھر چلو. تو منور حسن کہتے ہیں سب لوگ جاتے، میرے کو وہاں سے بلائے قبرستان کو نماز پڑھانے. باپ غم میں ہے، شاید گھر کو چلو بول رہے ہیں، گھر گئے. منور حسن کہتے ہیں کہ میں گھر میں اس شہید کے بیٹھا، باپ گھر کے اندر جاتا ہے اور ایک پلیٹ اور تشتری میں مٹھائی کے ٹکڑے لاتا ہے اور میرے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے منور حسن کھاؤ. میں ایک دم کانپ گیا. جوان بیٹا شہید ہوا، قبرستان سے واپس آئے اور باپ مٹھائی کے ٹکڑے رکھ رہا ہے. میرا دل کہنے لگا شاید باپ بہت غم میں ہے، سٹیا گیا، پاگل ہو گیا، کیونکہ میں اور آپ بھی یہی سمجھیں گے. منور حسن کہتے ہیں کہ بڑے سہمے ہوئے انداز میں ڈرتے ہوئے پوچھا یہ مٹھائی کس بات کی؟ جوان بیٹا شہید ہو گیا آپ کا، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ منور حسن کہتے ہیں کہ جو جوانی میں عیسائی اور جمعیت میں قبرستان میں لے جا کر مجھے فجر کے بعد خبر بتا کر کیریئر بتایا گیا تھا، وہ کیریئر کا اصل سبق مجھے اس باپ کے جواب میں ملا. اس باپ نے جواب دیا منور حسن میرے بیٹے نے اپنی جوانی ہی سے اپنے رب کو راضی کرنے کی تیاری کی تھی اور اس فکر آخرت کے اس دنیا میں صبح شام کوششیں اور محنت کریں اور اپنے رب کو راضی کریں. ہم ایسی فکر آخرت اگر نہیں پیدا کریں ان عمروں میں دوستو، تو اس رنگیلی دنیا میں، اس چمک والی دنیا میں، اس آہ و جاہ کی دنیا میں کیریئرزم کے بھوت اور جنون اور اس کے بخار اور وائرس میں ایسے پڑ جائیں گے کہ پھر اس کے بعد اس فکر آخرت کا کوئی تصور میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوگا. کوشش اس بات کو کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک مخصوص عمر میں فکر آخرت پیدا مت کیجیے. انہی عمروں کے اندر اتنی سخت ترین محنت کیجیے کہ آپ زندگی میں US جائیں، آسٹریلیا جائیں، UK جائیں،
آپ ترکی کے سٹیزن بن جائیں، آپ امبانی بن جائیں، آپ بڑے عالم بن جائیں، آپ حافظ بن جائیں، متقی بن جائیں، یہ سب کے باوجود بھی ذہن میں یہ پینیٹریٹ اور پیوست رہنا چاہیے کہ کیا ان کوششوں کے بدلے میں آپ کا رب آپ سے راضی ہونے والا ہے۔ فکر آخرت کا تصور اس نوجوان شہید نے جو پیدا کیا تھا، اور اس سے زیادہ تصور اس کے باپ کا جو تھا، کاش میرے اور آپ کے گھرانوں میں بھی، میرے اور آپ کے امی ابا کے اندر میں بھی وہی فکر آخرت کا تصور پیدا ہو جائے تو میری اور آپ کی پرورش بھی فکر آخرت کے اس سبق کے مطابق ہوگی۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس ماحول کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ، احادیث کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ۔ ایک بہت میجر ڈفرینس ہمارے اور آپ کے دور میں جوانی میں نظر آتا ہے، اس میں ماشاءاللہ آپ کے پاس بھی بہت اچھے پڑھنے والے ہیں، بہت انٹلیکچوئلز ہیں۔ ہمارے دور سے زیادہ جینیس بچے اس وقت ملے ہیں عیسائیوں کو، جو ایک ہمارا احساس ہے کہ فکر آخرت کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا سیلف لٹریچر کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ قرآن سے آپ کا اپنا پرسنل لگاؤ، آپ کا پرسنل ٹچ سیرت سے۔ رافع بھائی کی تقریر تھی، حماد بھائی کی تقریر تھی، صدر تنظیم کی تقریر تھی، صدر حلقہ کیا بولے نہیں لاسٹ ٹائم، یہ سب 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے۔ سیلف آپ کا جب تک کہ اسلامک لٹریچر سے ان ڈیپتھ نالج اور آپ کا ڈیپ ڈائیو نہیں ہوگا، آپ احادیث میں ڈیپ ڈائیو سیلف نہیں کریں گے، قرآن مجید تفہیم القرآن آپ کی عمروں میں آپ مکمل نہیں پڑھ لیں گے، یقین مانیے آپ زندگی میں پھر تفہیم القرآن مکمل کرنے کے پوزیشن میں نہیں آئیں گے۔ جب زندگی کے جھمیلے بڑھ جائیں گے نا 25 28 30 کے بعد، اس کے بعد وہ عیسائیوں میں بولے تھے شروع میں 3 آیتیں پڑھنا ترجمہ پڑھنا، وہ 3 آیتیں ترجمہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ملتا، اسائنمنٹ ہے، کمپنی کے کمٹمنٹس ہے، فیملی کمٹمنٹس ہے، سنڈے مل رہا بھائی، سنڈے گھر کے کام کر رہا ہوں، سامان لا رہا ہوں، بچوں کو دیکھ رہا ہوں، ٹائم ختم ہو جا رہا۔ آپ اسی زندگی میں جتنا ٹائم دے سکتے ہیں نا مطالعے کے لیے، عمر بڑھتی گئی جیسا کمٹمنٹ بڑھتے گئے جیسا مطالعہ کم ہوتے جاتا، بہت کم لوگ بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں۔ جو کچھ عیسائیوں کی زندگی میں ہم سیکھے وہ 30 سال پرانی باتیں ہیں، آج آپ کو دہرا رہے۔ آپ کے لیے بھی موقع ہے کہ فکر آخرت کو اسی عمروں میں تیار کیجئے، تاکہ جیسی جیسی عمر بڑھتی جائے گی فکر آخرت کا سبق اور پختہ ہوتا جائے گا۔ میں آپ سے انہی گزارشات کے ساتھ کہ فکر آخرت کوئی بمپر آفر نہیں ہے، بائی ون گیٹ ون فری کا فارمولا نہیں ہے کہ تزکیہ میٹ میں آ جاؤ فکر آخرت مل جاتی ہے، ایسائیوں ممبر بن جاؤ فکر آخرت میں مل جاتی، مہدی پٹنم کے آفس کو گئے تو نہیں ملتی، وادی خدا میں گئے تو فکر آخرت مل جاتی، ایسا کچھ بھی فارمولا نہیں ہے۔ اس کا 24/7 والا فارمولا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سینچا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اس کیریکٹر کا آپ کو ایک جھلک ایک ورق میں نے سنایا، تو دوسری طرف سید منور حسن کو تربیت کی تو خبر بتا کر بولے کہ یہ کیریئر ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بہترین سبق تو اس نوجوان شہید اور اس کے باپ نے دے دیا۔ آج مجھ کو اور آپ کو اس سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ فکر آخرت نے اندر پیدا کرنے کے لیے جہاں اس ماحول کی ان دوستیوں کی ضرورت ہے، وہیں سیلف لٹریچر، سیلف ڈیپ ڈائیو اسلامک انسائٹ کی ضرورت ہے۔ آپ ان سب کے ساتھ تیاری کرتے ہوئے اپنے رب کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد کرنا، وہ اس بات کے لیے کہ اللہ تو مجھے زندگی کے بعد والی زندگی میں کامیاب کرنے کی فکر کرنے والی زندگی اسی دنیا میں دینا۔ 60-65 سال کی عمر میں چلنے نہیں آ رہا، پھرنے نہیں آ رہا، بولنے نہیں آ رہا، سمجھنے نہیں آ رہا، پوترا آیا نواسا آیا نہیں معلوم ہو رہا، شادی ہے یا میت ہے نہیں معلوم ہو رہا، ویسی عمر میں اللہ اللہ بولوں گا، مسجد کو جاؤں گا، اسلام کا کام کروں گا، کچھ تو بھی خدمت کر لوں گا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہ عمر میں تو سبھی بوکھلا جاتے، فرعون بھی بوکھلا گیا، قارون بھی بوکھلا گیا، نمرود کی ہوا بھی نکل گئی، دنیا میں ہر جاننے ماننے والا مسلمان اور بے دین سب کو معلوم ہوتا میرے کو کیا ہو رہا۔ ویسی عمر میں فکر آخرت نہیں چاہیے، ایسی عمر میں فکر آخرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماحول عیسائیوں، جماعت اسلامی، جی آئی او، خواتین، ہم سب کے لیے یہی ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ کوشش اس بات کی کیجئے کہ میں اور آپ اس تزکیہ میٹ کے ذریعے سے آج کے پورے دن بھر کے لیسن سے میری اور آپ کی زندگی میں اچھا پڑھیں، اچھا لکھیں، زبردست پروفیشنل بنیں،
اور اپ ٹو ڈیٹ رہیں. اپنے پروفیشن میں ایکسلنس، سینٹر آف ایکسلنس آپ اپنے اندر پیدا کریں. آپ زمین کے جس چپے اور جس خطے میں جائیں گے وہاں آپ کے ایکسپرٹیز کی چھاپ پڑ جائے، لیکن آپ کا کیریکٹر، آپ کا پروفیشن، آپ کا عمل، آپ کی گفتگو اس بات کی گواہی دے کہ اس کے صبح شام گفتگو، رونا، ہنسنا، کمانا، یہ سب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے. اس لیے کہ یہ وادی ہدا کے، مہدی پٹنم کے، سعید آباد کے آفس میں بیٹھ کر جو فکر آخرت کا تصور یاد کیا تھا وہ اس کو مرنے تک یاد ہے. دراصل یہی وہ باتیں ہیں جو فکر آخرت کے تحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، امت کے ہر نوجوان اور ہر انسان کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو فکر آخرت کی صحیح تربیت، نصیحت اور سبق لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کے دین کی خدمت کرنے کا موقع نصیب فرما، اس کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.